بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ جو بیٹے مزدور باپ کی زندگی بدل دیں، ان کو کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بزد ہوں، آپ کو غلط ثابت کرنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اپنی بیوی کے لیے خود گفٹ اور پھول لایا کریں۔ وہ چاہے تو خود بھی خرید سکتی ہے، لیکن جب شوہر لا کے دیتا ہے اس کی خوشی الگ ہوتی ہے۔ جیسے بیوی کا چہرہ کھل جاتا ہے، بیوی بس ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی بھوکی ہوتی ہے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں دعا مانگتے رہیے، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ مثال قائم کریں، ان کو دینے کی عادت ڈالیں، مانگنے اور چھیننے کی نہیں۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ حضرت واصف علیہ واصف فرماتے ہیں، اس تکلیف کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں خدا کی طرف رجوع کرایا۔ شکر اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنا دیا۔ شکر کرو ان نامہربانیوں کا جنہوں نے اصلی مہربان کی طرف رجوع کرا دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں، اگر انسان کسی دوسرے انسان کو دکھ یا تکلیف میں دیکھے اور اس کا مداوع کرنا اس کی پہلی ترجیح نہ ہو تو وہ عابد اور زاہد اور عاقل تو ہو سکتا ہے، اس میں کئی خوبیاں ہو سکتی ہیں، مگر وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ والدین اپنی بیٹی کو ہر چیز دیتے ہیں، جو نہیں دے سکتے وہ صرف نصیب ہے۔ سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ جو قوم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جاتی ہے اسے کوئی جھکا نہیں سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہوتا ہے۔ میری نوجوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ کوئی بھی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دانائی سب سے بڑی دولت، صبر مضبوط ترین ہتھیار ہے، ایمان بہترین ڈھال، محبت سب سے بڑی قوت اور مسکان کمال کا ٹونک ہے۔ اللہ سے سب کچھ کی امید پختہ ترین ضمانت، اور اس کی رضا ہماری قوت کا مرکز ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اس سب پر کچھ بھی اخراجات نہیں اٹھتے، اور یہ سب بالکل مفت ہے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہاں دیتے ہیں۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی نے دیا، اور آخری غسل بھی کوئی دے گا۔ اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی ہے انسان۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ پسندیدگی اور محبتوں کے اظہار کے لیے خوبصورت الفاظ کی نہیں، جذبوں کی سچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ میں اتنی کشش ہوتی ہے وہ خود بخود دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں
بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ کبھی اپنی زبان سے دوسروں کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ زندگی میں اچھے برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے تین چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ تجربے میں آیا ہے کہ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ میں جو گرتے گرتے سنبھل گیا، یا اللہ وہ تو تھا، میں سمجھ گیا۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں۔ یقین جانیے آپ بہت سے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ فاختہ بھی پاگل تھی، موسموں کی سازش سے پھر فریب کھا بیٹھی، توپ کے دہانے میں گھونسلہ بنا بیٹھی۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہترین وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو ہمارے ہمدرد ہیں، لیکن پوشیدہ طور پر ہمیں نقصان اور تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔